اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا واو کے معنی تقرب اختیار کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قریب ہو جانا۔ تم قریب نہ جاؤ، واو الف جمع کی علامت، تم سب قریب نہ جاؤ، لا تقرب، تم سب قریب نہ جاؤ مال الیتیم، مال اردو کا کلمہ ہے، یتیم کا کلمہ بھی اردو میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، الا سوائے اس کے، باللتی بے کے ساتھ، اللتی اس کے ساتھ، ہیا جو ہے احسن، افعالوں کا وزن ہے، اور جتنے کلمات افعالوں کے وزن پہ آتے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کے معنی خود بخود آ جاتے ہیں۔ جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے اچھا طریقہ ہے سوائے اس کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، حتیٰ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بالغ ہو جانا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو مضارع کی علامت ہے، حتیٰ یبلغ، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اشدہ، اپنی پوری جوانی کو، پوری شدت میں آ جائے۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، قریب بھی نہ جاؤ، پھٹکو بھی، مگر احسن طریقے سے، مگر عمدہ طریقے سے، اس سے اچھا کوئی اور طریقہ نہ ہو، اتنے اچھے طریقے سے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ اسلامی حکومت بننے سے پہلے جس قوم کو تیار کرنا تھا اس کے اندر یہ اخلاقی صفت پہلے پیدا کی گئی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ میں یہ بات اس معاشرے میں کہہ رہا ہوں جہاں تلاش کیا جاتا ہے کہاں کہاں یتیم کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، کہاں بیوہ کا مال پڑا ہوا ہے، قریب بھی نہ پھٹکو، حتیٰ کہ تم سگے چچا ہو، تم تایا ہو، تم بھائی ہو، وہ یتیم کا جو مال ہے، تمہارے ہی بھائی کا جو مال ہے، تمہارے ہی بھتیجے کا جو مال ہے، تمہارے ہی جو بھانجے کا مال ہے، بنیادی طور پہ اس کی حفاظت منظور ہے۔ تم اس کے بڑے ہو، تم اس کی حفاظت کے لیے تو اسے سنبھال سکتے ہو، اور بچپن میں ہی اس کو یہ مال دے دو گے تو وہ خود بھی ضائع کر دے گا، لیکن اس مال کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اس کو ابھی دینا بھی نہیں، حتیٰ یہاں تک یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، وہ اپنے جسمانی قوتوں میں اور دماغی قوتوں میں پوری بلوغت میں جب تک نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کو مال نہ دو کہ مال کو ضائع نہ کر،
گویا اس وقت تک اسے سمجھانا، اس کی تربیت کرنا کہ تم نے یہ مال کہاں لگانا ہے، جب تک اس کا تمہیں پورا تجربہ نہ ہو جائے اس کے بھی حوالے نہ کرو، نہ تم خود اپنے لیے استعمال کرو۔ جنگوں میں کبھی ایسا ہوا کہ بھائی شہید ہو گیا، بھتیجا ہے، اس کا مال ہے، تو لوگ اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے، کاروبار کرتے تو گھر چلاتے، تو اس میں بے احتیاطی ہو جاتی اور اس کا حصہ بھی وہ اپنے حصے میں شامل کر لیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی ہیں نا، ہم ہی مالک ہیں اس کے۔ نہیں، تم مالک ہو ہی نہیں۔ اس پیسے کا مالک، اس مال کا مالک، اس پلاٹ کا مالک وہی شخص ہے، لیکن اس کی ذمہ لگا دیا گیا تمہارے کہ تمہاری ولایت ہے اس پر۔ تم بڑے بھائی ہو، تمہیں سمجھ ہے، تم چچا تایا ماموں پھپھو خالہ ہو، تمہیں سمجھ ہے، اس مال کو ابھی اسے نہیں دینا، کہیں غلط طریقے پہ نہ لگا دے۔ ہاں، اس لمحے میں تم نے اس کی جسمانی بھی اور ذہنی تربیت بھی کرنا، تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ آئے کہ باپ کی اس وراثت کو اس نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہاں بلوغت کا کلمہ جو استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اشدہ کا کلمہ استعمال کیا گیا، جب تک بلوغت کے اندر دماغی بلوغت نہیں شامل ہو جاتی وہ اپنے اشد اور پورے بھرپور جوانی کو نہیں پہنچتا، بچوں کی والی حرکتیں کرتا۔ اس لیے اس کی دماغی صرف یہ کہ جوان ہو گیا تو مگرو لو، نہیں 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 نہیں، یہ اخلاقی فرض تھا تمہارے اوپر۔ اور جب یہ اسلامی حکومت بن گئی، مدینہ کی اسلامی حکومت بن گئی، تو یہ فوجداری مقدمہ بن گیا، یہ قانونی حیثیت اختیار کر گیا۔ یتیم کے مال کی حفاظت ولی پر فرض ہے، ولی سے لیا جائے گا، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ اسی زمانے میں محمد رسول اللہ نے کہہ دیا من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی ہے انا ولی لہ، میں اس کا ولی ہوں۔ تو یہ قانون بنا دیا کہ حکومت ولی ہوتی ہے۔ حکومت نے اس یتیم کے مال کی حفاظت کرنا ہے، نہ کوئی زبردستی، نہ جبر کے ساتھ، نہ ورلا کر۔ اگر کسی نے اس کے مال کو ہتھیا لیا ہے تو واپس دلانا حکومت کے فرائض میں سے۔ لا تقربوا مال الیتیم، جس نے یتیم کے مال میں سے کوئی چیز کھا لی اس نے اپنے اندر آگ بھر لی۔ محمد رسول اللہ۔ اور یتیم کے بارے میں تو کہا کہ میں اور یتیم روز قیامت ایسے ہوں گے، دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کر کہا۔ اور جس کے مال کا دعوے دار خود محمد رسول اللہ ہو جائیں وہ ولی ہیں، تو بتاؤ آخرت میں کوئی بچا سکے گا؟ دنیا میں بھی کوئی نہیں بچا سکے۔ ہاں، اس مال کا اندر تصرف جو کرنا ہے وہ بھلے طریقے سے اس کی حفاظت کا ہو سکتا ہے۔ ہاں، سوچ سمجھ کے اس کے مال کو کاروبار میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اچانک کوئی گھاٹا بھی پڑ سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کاروبار میں فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا اوپنلی ہونا چاہیے۔ شواہد کو پتہ ہو کہ یہ مال کاروبار میں لگا ہے،
اور کاروبار میں اتنا مال آیا ہے، اس کی دستاویز ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر فوجداری مقدمہ بن سکتا ہے، شہادتیں پوری رہنی چاہیے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنا اور ساتھ اسے تانے بھی دینا، اس پر احسان بھی دھرنا۔ احسان دھرنے کی بات نہیں ہے، اللہ الٹا لٹکا دیں گے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو۔ یہ تمہارے اوپر فرض ہے جب تک اسلامی حکومت نہیں بنتی، اور جب اسلامی حکومت بن جائے تو اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اگر یتیم کے مال کی بھی ذمہ دار اسلامی حکومت ہے، جس میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اس حکومت کے اندر بھی مال کی ذمہ داری حکومت پر ہے یا نہیں جی؟ تو وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسلامی حکومت تھی ہی نہ، اسلام کی خاطر آپ نے ووٹ دیا تھا، آپ نے ووٹ دیا تھا برادری کی خاطر، تو برادری ہے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیا تھا ووٹ۔ یہ پیسہ لے کر دیا تھا، بیچی تھی اپنی رائے کو، تو یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بیٹے کو اس نے نوکری دلوا دی تھی، اس لیے میں نے ووٹ دے دیا۔ جو رشوت دیتا ہے، آپ نے اللہ کا قانون کو توڑنے والے کو ووٹ دیا ہے۔ جو وقت سے پہلے ذمہ داری لینے سے پہلے ہی آپ کے کام کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کو دھوکہ دے اور ووٹ لے، اس دھوکہ دینے والے کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کر دیا کہ سار اپنی قیمتی رائے وہ اس کو دے دی جس کو دینے سے منع کیا گیا تھا۔ خلاف ورزی کس کی ہوئی؟ اللہ کی خلاف ورزی۔ وہ پوچھے گا تم نے ووٹ کو بریانی کی ایک پلیٹ پر، قیمے والے نان پر بیچ ڈالا، ایک سڑک پر، ایک نوکری پر بیچ ڈالا، میں ایک ٹرانسفر پہ بیچ ڈالا۔ اگر اسلام کی خاطر ووٹ دیا ہوتا تو میرے اور آپ کے مال کی حفاظت میری حکومت کرتی یا نہ کرتی؟ مجھے آواز نہیں آپ کی آ رہی، تو نہیں چاہتے کہ آپ کے مال کی حفاظت ہو۔ اب تو بےغیرتی کی وہ حد ہو گئی ہے کہ اب ڈاکو صرف مال نہیں آ کے لوٹتا، ساتھ عزت بھی لوٹ کے جاتا۔ نہ عزت کی حفاظت ہے، نہ مال کی حفاظت ہے۔ یہ اسلامی حکومت بنانے سے پہلے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا نعرہ لگائیں گے اور لوگوں کو اس پر تیار نہیں کریں گے تو اسلامی حکومت بن جائے گی۔ قرآن سے جوڑے بغیر اگر کوئی کہے کہ اسلامی حکومت کوئی بنا سکتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں بنا سکے اس کے بغیر تو تم کیسے بنا لو گے؟ یہ 14 نے کہا تھا جو میں روز پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، یہ پہلے بنیادی و صاف انسان کے اندر موجود ہوں گے، اس عوام کے اندر، تو ووٹ کا صحیح استعمال بھی وہی کرے گا، دوسرا کر بھی نہیں سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس درس قرآن ثواب، یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی اور ارتقاء ہے، یہ دنیا جو دل کی دنیا ہے اور دماغ کی دنیا، اس کو بدل دینے کا نام ہے، ایک نئی زندگی اور ایک طرز طریقہ کا نام ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ نہ چھو منتر سے پہلے ہوا ہے کہ فلاں کی برکت سے ہو جائے گا، تو محمد رسول اللہ تو خود موجود تھے،
سر کا خون پاؤں تک بہایا, مارے کھائیں. یہ اسراء کی سنت ہے. یتیم کے مال کو اور اپنے مال کو اگر بچانا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ تم بچا سکو. ایک ڈاکو آ جائے, تمہاری بیٹی کی عصمت لوٹ رہا ہوتا ہے اور تم خاموش پاس کھڑے رہتے ہو. یہ اندر کی غیرت کس نے ماری ہے؟ ورنہ کوئی بھی غیرت مند بندہ یہ برداشت کرے گا؟ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ نہیں یقین کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا یقین پہلے اٹھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بندوق کی گولی اس نے جو میری طرف کی ہوئی ہے, اگر میں نے اس کے لیے ذرا سا بھی احتجاج کیا تو یہ مجھے گولی مار دے گا. حالانکہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ دنیا کے ان امتحانوں سے نکلو گے تو سرخرو ہوگے. ہاں, تم اس کے مال کے اندر تصرف کر سکتے ہو, اس کے مال کی حفاظت کرنے اور اس کو بڑھانے میں, اس کو نشو و نما دینے میں, اس کو خود یتیم کو اس کی تربیت دینے میں. وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمَ, مال کھانا تو بڑی دور کی بات, اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, جو عمدہ طریقہ ہے, بس وہ طریقہ جو اس کی حفاظت کر سکے, بس وہ طریقہ, بس جو اس کی تربیت کر سکے وہ طریقہ, وہ نظام اس کو اپنانا جس میں اس کے مال کی حفاظت ہو سکتی ہو. حادثہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. چونکہ یہ قانون بننے والا ہے, اس لیے اس ساری ٹرانزیکشنز کے آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, اس کے گواہ ہونے چاہیے. دنیا میں بھی اگر مقدمہ ہو جائے تو تم نے اپنی حفاظت کرنا ہے. دنیا میں بھی اسلامی قانون کے سامنے کہ میں نے اس کے مال کے ساتھ اتنا تھا, بڑھا کر اتنا کیا ہے, اتنی تربیت دی ہے, اور اگر حادثاتی طور پہ کم بھی ہو گیا تو اس کے شواہد موجود ہونے چاہیے. گھاٹا پڑتا ہے. کوئی کاروبار ایسا ہے کہ صرف فائدہ ہی فائدہ ہو, اللہ کرے کبھی نقصان نہ ہو. جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں, بخدا میں نے اپنی زندگی میں گھاٹے کا مزہ کبھی چکھا ہی نہیں. لیکن یہ لازم نہیں ہے, اس لیے اس کی احتیاط رکھیے. حتی یبلغ اشدہ, کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار اس کے مال کا وبال بڑا ہے, قیامت کے روز اس کی باز پرس بہت ہے, تو میں اپنے آپ کو کیوں امتحان میں ڈالوں, میں اسی کے حوالے کر دوں. کہا خبردار, واپس بھی نہیں کرنا اس کو, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کو بڑھانے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. یہی احسن ہے. تمہارے پاس مال ہو تو اس کو بڑھانا چاہتے ہو, کیونکہ یہی عمدگی ہے. تمہارے پاس مال ہو تو تم اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, تو تم نے یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنا ہے اور بڑھانا بھی. تمہارا اپنا بیٹا ہو جس کو تم نے کاروبار کروانا ہے, تو اس کی تربیت نہیں کرو گے, اسے کام نہیں سکھاؤ گے تو وہ کاروبار کر لے گا. اس یتیم کی تربیت بھی کرنا ہے, یہ بھی تمہارے ہی ذمہ. اور اگر اسلامی حکومت بن جاتی ہے تو اس کا ولی میں ہوں, محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اسلامی حکومت ہے, یہ سارے کام پھر اسلامی حکومت کرے گی. اس کا سارا مال, اس کی ذمہ دار, اس کی ضامن وہ حکومت ہوگی. حکومت اس کے مال کو بڑھائے گی. پھر حکومت اس کو اس وقت دے گی جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ خود کام کو استعمال کر سکے. کفالت کا یہ خوبصورت نظام آپ کو پسند نہیں ہے؟
تو پھر کیوں نہیں اس کے لیے کوشش کرتے؟ مجھے تو حیرانی اس بات کی ہے، جو یتیم کے مال کی بھی اس قدر حفاظت کرتا ہے تمہارے مال کی نہیں کرے گا؟ کسی کو لوٹنے دے گا؟ کہا کہ کسی نے کسی کا مال چوری کیا ہے، ہاتھ کاٹ دو اس کے. پھر کیا ہے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو اس کا. پھر کرتا ہے اس کی ٹانگ بھی کاٹ دو ایک. پھر کرتا ہے اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دو تاکہ اس قابل ہی نہ رہے. لیکن مال کی حفاظت کرنا، جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید محمد رسول اللہ نے کہا. خدا لگتی کہیے آج اگر کوئی ڈاکو آئے اور کنپٹی پہ پستول رکھ دے اور آپ کو کہے کہ اپنی جیب خالی کر دو، اپنی یہ کار مجھے دے دو، تو ہمارے عقل مند اور سمجھدار لوگ کیا سمجھاتے ہیں؟ یار کار تو پھر بھی آ جانی ہے، پیسے تو پھر بھی آ جانے، جان تو نہیں آنی، اس لیے چپ کر کے پیسے دے دو، کہتے ہیں. یہ بات کہ جس نے پہلے پیسے دیے ہیں اب وہ پیسے دوبارہ دے دے گا، خسارے کو پورا کر دے گا، وہ اللہ موجود ہے، یہ بات تو ٹھیک، لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ گولی مارنے کی قوت، جان لینے کی قوت اس ڈاکو کے پاس ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ وہ تو اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے گولی مار دوں گا. کیا اس گولی سے تو مر بھی جائے گا؟ کیا گولی تجھے لگ بھی جائے گی؟ کیا اسے ٹریگر دبانے کی میں قوت بھی دوں گا؟ مال کی حفاظت کے لیے لڑنا شہادت کا درجہ ہے. آپ شہید نہیں ہونا چاہتے اور بھاگ جانا چاہتے؟ میں ایک زمانے میں جیل روڈ پر پڑھا رہا تھا. میں نے نئی کلٹس لی، اس وقت بالکل پہلا ماڈل تھا، 2002 کا. گاڑی لے کر گیا، کوئی 7واں-8واں دن ہوگا نئی گاڑی کو. لاہور کالج کے سامنے جو بس سٹاپ ہے وہاں پہ اشارے سے پہلے ایک لڑکا کھڑا ہے، اس نے مجھے ہاتھ دیا. میں رک گیا. اس نے کہا میں نے اردو بازار تک جانا ہے. میں کلاس پڑھا کے واپس آ رہا تھا. اردو بازار تک جانا ہے. میں کہا نہیں بھائی میں نے تو ایم یو کالج سے مڑ جانا ہے. اس نے بڑی بے بسی سے کہا اچھا اگلا میں پھر پیدل چل لوں گا. میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹھ گیا. تو میرے دل میں آ رہا یار کتنا نوجوان ہے، 25-26 سال کا نوجوان ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی پیسے نہیں ہوں گے، بے بسی کا عالم ہے کہ بیچارے نے بیچارگی سے کہا ہے اچھا اگلا حصہ میں پیدل چل کے چلا جاؤں گا، اچھا میں چھوڑ آؤں گا، کوئی حرج نہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا تو وہ ایک 32 کا ہوتا ہے، ایک 38 کا، ایک 56 کا ہوتا ہے ریوالور. وہ ایجنسیوں کے پاس ہی ہوتا ہے یا ڈاکوؤں کے پاس ہوتا ہے. اس نے میری کن پٹی پہ رکھ دیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ پیسے چاہیے، گاڑی چاہیے، کیا چاہیے؟ کیا بکواس نہ کرو سیدھا چلو. اور عطاء الرحمن ثاقب قرآن کا کام کر رہے تھے پہلے، وہ شہید ہوئے. ملک مرتضیٰ صاحب شہید ہو گئے ایک ہی ہفتے کے وقفے کے بعد، یہ اس سے اگلا ہفتہ تھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب قرآن کے کام کو کرنے والوں کو مار رہے ہیں. تو اگر میں نے اس کی بات مان لی
تو رب مجھے پوچھے گا لوگوں کو پڑھاتے ہو کہ لوگوں کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کنپٹی پہ رکھا ہوا ہے تو وہ یہ کہتا میں مار دوں گا، تو تم اس سے ڈر گئے ہو؟ تو اس کے تو بس میں نہیں ہے، جس کے بس میں نہیں اس سے ڈر رہے ہو. ان کا سیدھا چلو. میں نے وہیں پر سائٹ پر کر لیا. سائٹ پر کرتے کرتے اللہ نے ہمت دی تو میں نے ایک دم وہ جو 56 کا ریوالور ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بڑا ہے، تو ایک دم میں نے اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سیکنڈ لگے ہوں گے. نالی کا رخ اس کی طرف تھا. یہ اس کی مہارت تھی کہ اپنی ٹانگ کے ساتھ اس نے دروازہ کھول لیا. مجھ سے چھڑا تو نہیں سکا وہ، لیکن اس نے دروازہ کھول لیا. یہ اس کی مہارت تھی. دروازہ کھول کے اس نے باہر ریسٹ پہ پاؤں رکھ کر زور سے کھینچا ہے. اتنے میں پیچھے سے ایک آ کے گاڑی لگی، جھٹکا لگا، میرا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ اپنا ریوالور لے کر بھاگ گیا. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری زندگی میرے مالک کے ہاتھ میں ہے اور میں گاڑی اس کو دے دیتا تو لوگ گاڑی لے کر بھی مار دیتے ہیں یا نہیں مار دیتے؟ ابھی کل کی بات ہے، یہ تو کل کے اخبار میں نے پڑھا. آخرت کی سزا بھی میں لیتا، دنیا کی بھی سزا لیتا. اور یہ تو صرف مال کا مسئلہ تھا. لوگ اپنی عزت دے دیتے ہیں. اندر سے ایمان نکل گیا ہے، اس لیے انسان بغیرت ہوا ہے. ایمان ہوتا تو کبھی بغیرتی کی ساتھ نہ جاتا انسان. شریکوں سے لڑتے ہوئے تیری غیرت جاگ جاتی ہے، اور بیٹی اور بہن اور بیوی کی عصمت کو بچاتے ہوئے تجھے موت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے. کہاں رہ گیا ایمان؟ تمہارے مال کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ الٹیمیٹلی مال کے آنے کا وقت بھی مقرر ہے اور مال کے جانے کا بھی وقت مقرر ہے. یہ تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جب آئے تو اس کو ویسے تصرف کرتے ہیں جس طرح رب نے کہا ہے، اور جب چلا جائے تو ویسے ہی عمل کرتے ہیں جس سے رب نے کہا. نہ وہ مایوس ہوتے ہیں، نہ آپے سے باہر ہوتے ہیں. تمہارا محافظ موجود ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ قوی العزیز الجبار المتکبر ہے. اس محافظ کی موجودگی میں ایک کمزور انسان سے ڈر کے میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. گھروں کے اندر بزرگ لوگ، دادا جان، نانا جان، گھر کے بڑے لوگ، وہ یہ سمجھاتے ہیں جان بہت عزیز ہے، جان کی کوئی بات نہیں، چیز چلی گئی یہ تو آ جائے گی، لیکن اس نے نہیں آنا. نہ چیز اپنی مرضی سے جاتی ہے، نہ چیز اپنی مرضی سے آتی ہے. یہ رب ہی امتحان لے رہا ہوتا ہے. ناکام تم ہو رہے ہوتے ہو، کامیاب تم ہو رہے ہوتے. تمہارے رویے ہیں جو تمہیں کامیاب کرتے ہیں، تمہارے رویے ہیں جو تمہیں ناکام کرتے ہیں. تمہارے رویے اگر وہ ہیں جو رب نے کہے ہیں تو تم کامیاب ہو گئے، اور اگر تمہارے رویے وہ ہیں تو مایوسی، قنوطیت یہ تمہارے اندر داخل ہو جائے گی. پھر ڈپریشن، پھر اگلا مرحلہ فرسٹریشن،
پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، تم پاگل ہو جائے۔ تو رب پر ایمان کافی نہیں ہے؟ تمہارا محافظ کون ہے؟ تمہارا محافظ کون ہے؟ اور دنیا میں، اسباب کی دنیا میں، ہر ولی جس کا وہ ولی ہے اس کے مال کا محافظ ہے، اور حکومت اپنی رعیت کی ولی ہوتی ہے، وہ محافظ ہے۔ تمہارے نفع کا مالک کون ہے؟ خسارے کا مالک کون ہے؟ اگر اسی نے لکھا ہے کہ تمہارے یہ گاڑی چلی جائے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم چاہو بھی تو وہ لے جائے گا۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو کوئی دنیا کی قوت لے کے جا سکتی ہے؟ تو ایمان کیسے متزلزل ہو گیا؟ اس ایمان کی قوت کی ضرورت ہے، پھر اسلامی حکومت کا تحفہ اللہ دے گا۔ یہ صحابہ کو بھی نہیں ملا اس سے پہلے، آپ کو کیسے مل جائے گا؟ زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے سے مل جائے گا؟ قیمے والے نانوں سے مل جائے گا؟ اور سیمی کولن دے کے اگلی بات کہی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ واو کے معنی وفا کا کلمہ اردو میں کبھی سنا ہے؟ عہد کو پورا کرنے کا نام ہی وفا ہے۔ آپ نے اے نے بی سے دوستی کا عہد کر لیا، اس عہد کو پورا کرنا ہی وفا کرنا کہلاتا ہے۔ شوہر نے بیوی کو اپنا لیا، اس عہد کو پورا کرنا ہی وفا کہلاتا ہے۔ گاہک نے پیسے دیے اور کہا کہ اتنی میٹر یہ چیز دے دو یا اتنے کلو یہ چیز دے دو، جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو پورا کرنا ہی وفا کہلاتا ہے۔ اور وفا یفی وفاً، وفا اس نے وفا کی، اس نے عہد پورا کیا۔ یفی وہ عہد پورا کرتا ہے یا کرے گا، وفاً پورا کرنا، عہد کا پورا کرنا۔ وہ اوفو، اور وفا کرو، پورا کرو، بالعہدی، بے کے ساتھ، العہد عہد کے ساتھ۔ جس سے بھی عہد کیا ہے وہ کچھ عہد ہوتے ہیں جو باقاعدہ کیے جاتے، کچھ عہد ہوتے ہیں جو باقاعدہ نہیں کیے جاتے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ رب نے کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، ہاں ہاں یہ عہد ہو چکا، مجھے تو نہیں یاد، لیکن جس نے کیا اس نے یاد دلا دیا کہ یہ تو ہوا تھا۔ اس عہد کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نہیں تو بے وفائی رب سے۔ بے وفا کا دنیا میں کوئی مقام ہوتا ہے؟ نہ آخرت میں کوئی مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں اس عہد کو پورا کرو، وفا کرو۔ آپ نے اے نے بی کے ساتھ کچھ خریدنے کا عہد کیا۔ اسلام تو اس چھوٹی سی چیز پر بھی، آپ نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی، آپ نے اس سے ریٹ طے کیا، 1 کلو کتنے کی دو گے؟ وہ کہتا ہے 100 روپے کی، آپ کہتے ہیں 90 روپے دوں گا، 95 روپے پہ آپ کا عہد ہو گیا۔ اس کا اتنا صرف موقع دیتا ہے کہ اگر آپ نے ہاں کہہ دیا ہے کہ مجھے 95 پہ میں منظور ہے، عہد ہو گیا ہے، تو اس میں تبدیلی اب نہیں ہوگی۔ اگر تم نے رخ پھیر لیا تو یہ 95 کا ہی رہے گا۔
چاہے رخ پھیرنے کے بعد پیچھے جو کھڑا بندہ تھا اس نے بتایا کہ 7 والی دکان پہ تو یہ 85 کا مل رہا ہے، اب تمہیں 95 کا ہی خریدنا ہے، تم نے کیا۔ اس کو دھوکہ دہی کی سزا دے گا اللہ، تیرا کمپنسیشن کرے گا، لیکن عہد کو نہیں توڑا جا سکتا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ اگر اسلامی حکومت ہو تو یہ دھوکہ دہی وہ کرتا؟ اس اسلامی حکومت کی آپ کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس 75 سالوں میں نہیں کی۔ یہ جو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کے زمانے میں یہ اخلاقی تھی، اس کی بھی قانونی حیثیت ہو گئی مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت بنتے ہی۔ حکومت کے فرائض میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ مقرر کر رکھے تھے جو باٹ کو جا کے خود تولتے تھے۔ اس کا جو باٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ 1 سا ہے، 1 کلو ہے، تو وہ پورا ہے یا کم رکھ کے کرتا۔ ان کو سزائیں دیں جنہوں نے چھوٹا باٹ رکھ کر اور قیمت زیادہ لی۔ اس نے عہد کو توڑا ہے، بظاہر اس نے عہد کر لیا کہ 100 روپے کی چیز دوں گا کلو، لیکن وہ عہد کرنے کے بعد اب یہ دکاندار یہ عہد کو توڑتے ہوئے باٹ کو چھوٹا رکھتا ہے تاکہ وہ 16 چھٹانک کی بجائے 15 چھٹانک دے۔ دھوکہ دیا۔ آپ دیکھیں اس کی اسلام سزا کیا سمجھا رہا ہے۔ یہ دھوکہ دیا، بظاہر تو وہ کلو ہی تھا، لیکن اصل میں وہ 1 چھٹانک کم تھا، 16 تولے کم تھا۔ اس نے دھوکہ دیا تو محمد رسول اللہ کی زبان اقدس جو قانون ہوتی ہے وہ فرماتی ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دی کہی وہ ہم میں سے، رسول اللہ امت سے ہی نکال دیتے۔ کسی مولوی کی بات ہوتی تو میں کہتے وہ بڑے متشدد۔ یہ حلیم اور صابر نے کہا ہے، یہ عادل نے کہا ہے، یہ منصف نے کہا ہے۔ من غشہ، ماپنے والا اللہ ہو یا تولنے والا اللہ ہو، اسلامی حکومت ہے تو یہ حکومت کے فرائض میں سے ہوگا۔ آپ زمین خریدتے ہیں، زمین بڑی مہنگی ہوتی ہے، وہ فیتا مارتے ہوئے صرف فیتے کی تبدیلی کے ساتھ پیمائش میں غلطی آ جاتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ پٹواری نے ایسا کیا ہے تو نوکری کے قابل رہ گیا، تحصیلدار نے کیا تو پٹواری اس قابل رہ گیا، نوکری سے رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سرکاری ملازم تھا، جس کام کے لیے اسے رکھا تھا اس نے وہی کام نہیں کیا، بلکہ ڈیلیبریٹلی اس کے اندر اس نے جان بوجھ کر اللہ کے دین کی مخالفت کی۔ اب وہ اس سیٹ پر بیٹھنے کا اہل نہیں رہا۔ اور جس شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں ڈی سی نہ رہا تو یہ جو عللے تللے ہیں، میں سیکٹری نہ رہا تو یہ جو میری مرات ہیں یہ بھی نہیں رہیں گی، میری تنخواہ بھی نہیں رہے گی، تو یہ 2 نمبر کے کام کریں گے تو اسلامی حکومت ہوگی تو انہیں ہٹائے گی، ورنہ ہر کرپٹ کو ہر طاقتور بچاتا ہے یا نہیں بچاتا؟ آپ کے سامنے ساری حکومتیں موجود ہیں، سامنے ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزام لگائے۔ اب میں کہوں کہ عدالتوں کے اندر لگے تو عدالتیں بھی کرپٹ، جس ملک کی عدالتیں بھی کرپٹ، جس کی بیوروکریسی غلط کرپٹ، جس کا سیاستدان کرپٹ،
جس کا فوجی بھی پاکستان کے نام پہ چیز خریدتے اس میں سے کمیشن کھاتا ہو. ایسی عوام کو رزق آسانی سے ملتا ہے کہ مشکل سے؟ پھر تو آپ کی زندگی مشکل ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اگر عہد کو وفا کرنے کا معاملہ ہوتا اور اس کی قانونی حیثیت جو اللہ نے دی ہے وہ ہوتی تو آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا. اور جس کو پتا ہوتا کہ میری عہد جو ہے کہ میری یہ نوکری صرف اتنے لمحے ہے جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے دھوکہ دہی کی ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، جس دن ثابت ہو جائے نوکری نہیں رہے گی. پھر بھی کرے گا؟ اب تو وکلا کی ایک تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے، حقوق انسانیت کی ایک تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے، اور دفاع کن کا کرتے ہیں؟ چوروں کا. الٹی گنگا ہی بہہ گئی. اور اس کی وجہ صرف میں اور آپ ہے. میں اور آپ اپنی ڈیوٹی نہیں دیتے. ایک بیعت ہی تو یزید نے مانگی تھی، اور کیا مانگا تھا؟ اس بیعت کو ہی تو ووٹ کہتے ہیں. یہ اتنی قیمتی چیز ہے بیعت جسے ووٹ کہتے ہیں کہ حسین علی مقام نے اپنی جان دے دی، اپنے ساتھیوں کی جانیں دے دی، اور ایک ایک کٹ کے جگر گوشے شہید ہوتے گئے. ان کو دیکھا آپ نے اور کہا کہ یہ تو شہید ہو جائیں، لیکن میں اپنے سامنے اللہ کے قانون کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ہمارا رویہ ہی 75 سال، یہ 75 سال چلو گزر گئے، کیا 75 سال اور گزارنے ہیں؟ ایک ایک آیت آپ کو روک روک کے سمجھا رہی ہے، پکڑ پکڑ کے سمجھا رہی ہے. جس جگہ جو نوکری کر رہے ہو اس کا حق ادا کرو، اس عہد کو پورا کرو. ایل ڈی اے میں ملازم ہے، باہر رکشہ چلا رہا ہے. میری حکومت آئی ہے تو میں نے اسٹیل مل کے اندر 200 اپنے نعرے لگانے والے داخل کر دی ہیں. دوسرے کی حکومت آئی ہے تو 500 اس نے داخل کر دی ہیں. تیسرے کی حکومت آئی ہے 500 اس نے داخل کر دیے ہیں. اگر کسی ادارے پہ بوجھ اس طرح بڑھا دیا جائے تو ادارہ قائم رہ جائے گا؟ تمہاری پی آئی اے کا کیا حال ہوا ہے؟ اسٹیل مل کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ سب اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ لوگ وفادار نہیں ہیں. ان کی وفاؤں کو خریدنے کے لیے ان کو وزارتیں اور مشیر بنایا جا رہا ہے. پتہ ہے کہ یہ وفادار نہیں ہے، ان کو خریدا جا رہا ہے. اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں کہ وفا والے کو لگاتے ہیں. دنیا میں جو بڑی حکومتیں گزری ہیں ان میں ایک بڑی حکومت جس نے دنیا کے ایک بڑے حصے پہ حکومت کی وہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی. یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ پورا ایران، یہ پورا افغانستان، شمالی ترکستان، یہ سارے کا سارا ایک سلطنت کے تحت تھا. تو ان کے وزراء کی تعداد صرف 6 تھی. اب کتنی ہے؟ 85. صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یہ وفادار نہیں ہے. جو وفادار نہیں ہو وہ تمہارا سربراہ ہونے کے قابل ہے؟ وہ تمہارا وزیر ہونے کے قابل ہے؟ کیوں اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے؟ ایسے نظام کو اٹھا کر پھینک کیوں نہیں دیتے؟ ایک پرچی کی مار ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس پرچی کا استعمال آپ غلط کرتے ہیں، غلط جگہ پہ. میرے دادا، میرا ابو، ہم سب ان کو ووٹ دیتے تھے، لہٰذا ہم انہی کو دیں گے.
تو یہ تو مشرکین مکہ کا قول ہے کہ ہکذا وجدنا آباءنا، ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ برادری کو دے دیا ہے ووٹ، بدماش کو دے دیا ہے۔ حالانکہ اسی آئین کے اندر دیکھیں معجزات، اللہ تعالیٰ نے بچنے کا کوئی رستہ چھوڑا نہیں ہے، اس لیے عذاب در عذاب آ رہے ہیں، بچنے کا کوئی رستہ نہیں چھوڑا۔ اسی دور کے اندر، اسی آئین کے اندر یہ لکھ دیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی۔ تو پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ کس کی؟ امریکہ کی، فوج کی، رشوت خوروں کی۔ یہ سارا کیسے ہو گیا ہے؟ چھو منتر سے ہو گیا ہے کہ میرے اور آپ کے غلط استعمال سے ہوا ہے۔ اوفو بالعہد، عہدوں کو پورا کرو۔ عہد کیا ہے آپ کا کی حکومت کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، کہ ہم اپنے آئین کے وفادار رہیں گے۔ تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جو گروہ اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہو اور اس کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو نہ مانتا ہو، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی حاکمیت کو بھی مانتے ہیں، ساتھ امریکہ کی حاکمیت کو بھی مانتے ہیں، ہر طاقتور کی حاکمیت کو بھی مانتے ہیں۔ جو صرف اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہو وہ وفادار۔ ہمارا یہ اس آئین کے اندر ہی رہتے ہوئے جب ووٹ بھی دینا ہے تو لکھ دیا گیا ہے 62 کے اندر کہ ووٹ دیتے ہوئے تم نے دیکھنا ہے جو آدمی الیکشن پہ کھڑا ہو رہا ہے، جس کے اوپر تم نے ووٹ دینا ہے، اس کی ظاہری زندگی، اندر کی زندگی رب جانے، اس کی ظاہری زندگی اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہ اس کا اسلام کے عین مطابق گزار رہا ہے۔ آپ کے یہ ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ سارے اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو کیسے ووٹ دے دیا؟ بدعہد کو دے گئے تو بدعہدی تو ہوگی، بد کردار کو دو گے تو بد کرداری تو ہوگی۔ اب اپنے ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے جو بد کرداری وہ پیدا کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ان کا قصور ہے کہ تمہارا قصور؟ میں سیاستدان نہیں ہوں کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کہوں ان کا قصور ہے۔ بنیادی قصور کس کا ہے؟ کیوں ایسا لیڈر چنا؟ کیوں عہد باندھا اس کے ساتھ؟ 63 کے تحت ہم نے آئین کی شک کے تحت یہ کہا کہ ہم اس کو دیں گے جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پارلیمنٹ کے اندر جو جا کے کام کرنا ہے وہ ہے قانون سازی۔ کیا آپ کے ایم این ایز قانون سازی کو سمجھتے ہیں؟ اور اس کی حاکمیت تو اللہ کی ہے، تو قانون سازی تو قرآن و سنت کے مطابق انہیں آنی چاہیے۔ کیا انہیں قرآن اور سنت آتی ہے؟ پھر ووٹ کیوں دیا؟ اسی آئین کے تحت جو اس آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غدار کہلاتا ہے، اس کی سزائے موت ہے۔ آپ نے اس آئین کی خلاف ورزی کی، سزائے موت کے مستحق آپ ہیں، اس لیے آپ کو ہر لمحے موت کے اندر ڈبویا جاتا ہے۔ دوائیاں بھی ملتی ہیں تو مرنے والی، مہنگائی بھی اس لیے کہ تمہارے زندگی کو ختم کرنے کے لیے قریب ترک تمہیں کر دیا جائے، دکھ اور تکلیفیں تمہیں اس لیے دیے جاتے کہ تم اس کے مستحق ہو چکے۔ کوئی مجھے کہے کہ میں گھر میں بہت پرسکون ہوں،
کہ باپ بیٹے سے نالا نہیں ہے, بیٹا باپ سے نالا نہیں ہے, بیٹی ماں سے اور ماں بیٹی سے نالا نہیں ہے, خامند بیوی کے آپس میں جھگڑے نہیں ہیں. بتاؤ مجھے کوئی اگر ایسا ہے. یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بد عہد ہو گیا, اللہ سے عہد کر کے توڑتے. جس وقت نکاح کیا تھا بیوی سے اس وقت یہ کہا تھا میں اس کو تھپڑ بھی ماروں گا؟ اس عہد میں یہ بات تھی کہ میں اس کو ذلیل بھی کروں گا, میں اس کے گھر والوں کو بھی ذلیل کروں گا؟ پھر کیسے کیا؟ عہد کو توڑا یا نہیں توڑا؟ پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. ہر جرم کی سزا اللہ کہتے ہیں تم بھی دو, تو کیا اللہ خود نہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اوفوا بالعہد, یہ نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی مسلمانوں کے قانون میں ایسا ہی ہے کہ عہد جہاں ہو جائے گا اسے وفا کرنا ہے. حضرت 8 بج گئے. پہلے یہ تو ہو جائے گی. مجھے تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہوتا کہ میں نہیں سمجھا سکا. 75 سال کا زنگ میں مٹا سکوں گا اتنی دیر میں؟ میں رب سے دعا ہی کر سکتا ہوں, میں رب سے دعا ہی کر سکتا ہوں. اسلام کے قانون میں یہ موجود ہے کہ مسلمان کسی پر حملہ کریں گے انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر تو اعلان کر کے پھر کریں گے, ویسے حملہ نہیں کریں گے. جو عہد کریں گے, اگر عہد کیا ہے کہ ہم تمہاری سرحدوں کی حفاظت کریں گے یا صلح کا عہد کر رکھا ہے تو صلح کے عہد کو وفا کریں گے. کیسر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ عہد کیا کچھ دنوں کی جنگ بندی کا. جنگ بندی کا عہد ہوا تو جنگ رک گئی. عہد کو وفا کرنا ہے. جس تاریخ تک ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تاریخ تو آج ختم ہو گئی, چاند نکل آیا ہے تو وقت ختم ہو گیا. تو اسی وقت انہوں نے فوجیں داخل کرنی شروع کر دیں. تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو علاقوں کے اندر کھلا علاقہ ہوتا ہے, زمین آباد جو ہوتی ہے وہ فاصلوں پہ ہوتی ہے. یہاں آج کے دور میں بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دونوں طرف زمینیں. تو انہوں نے اپنے ہراول دستے داخل کر دیے اور شروع ہو گئے. اتنے میں دور سے عمر بن ابسا بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں گھوڑے پر, اور تیز گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے اور آوازیں لگاتے جا رہے ہیں, وفان لا غدرن, وفان لا غدرن. حضرت امیر معاویہ نے سنا تو وہی رک گئے. کہا امیر المومنین کا حکم ہے کہ وفا کرنی ہے, غدر نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا تھا, اندر داخل ہوئے تھے. کیا مسلمانوں نے یہ عہد نہیں کر رکھا کہ جب حملہ کریں گے اس سے پہلے اعلان کریں گے؟ تم نے اعلان کیا تو ان کی زمین اتنی پہلے ہی فتح کر لی, ان کو پتہ بھی نہیں. باہر نکلو. تو امیر معاویہ وہاں سارے علاقے کو چھوڑ کے واپس آ. کسی کے پاس یہ وفا ہے؟ اتنا خوبصورت دین کہاں سے لاؤ گے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں. ایک علاقہ فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد فلسطین کا بیشتر حصہ دفع غربیہ سارا فتح ہو گیا, لیکن رومیوں کے مقابلے پہ
اتنا علاقہ جیت کے تو آپ نے وہاں پہ اسلامی قانون کے مطابق غیر مسلموں سے جزیہ لے لیا. یہ جزیہ لیا جاتا تمہاری حفاظت کریں گے جس طرح ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں گے, یہ ہمارے ذمے ہو جائے گا, ہم تمہاری حفاظت کریں گے, تو اس کے لیے تمہیں جزیہ دینا ہوگا. تو جزیہ ان سے لے لیا. لیکن روم کی حکومت کے اندر وہ اپنے قوت کے ساتھ نہ چل سکے اور ڈر تھا کہ ہم شکست کھا جائیں گے, تو ریٹریٹ ہونا تھا. تو ریٹریٹ ہونے سے پہلے کہا جس سے جزیہ لیا پہلے اس کے گھر وہ جزیہ پہنچا کے اور کہو کہ ہم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا تھا لیکن ہم تمہاری حفاظت کرنے کے اہل نہیں رہے, اپنے پیسے واپس لے لو. کسی کے پاس ایسا عہد کو وفا کرنے کا کوئی بھی نمونہ موجود ہے؟ کوئی نہیں. اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو. سویلائز کی بات ہو تو کبھی امریکہ اور کبھی فرانس اور کبھی کس کو اور کبھی یورپ کو کہتے ہو. جو سویلائزیشن محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے اس کا ڈنکا ہی نہیں بجتا آپ کے دلوں پر. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. انا العہدہ, یہ سارے عہد جتنے. میں ایک بات پھر شادی کوئی بھی مرد کسی عورت سے کہ وہ محرمہ نہ ہو اسے کر سکتا, لیکن میں ایک بڑا ملک کے اندر وہ بھی وبا آئی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. جب کسی استاد کے پاس اپنی بیٹی کو کوئی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کالج میں بھیجتا ہے, عہد نہیں ہوتا, خاموش عہد یہ ہوتا ہے کہ یہ استاد ہے, اس کی حیثیت باپ کی ہوگی, میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے گا. یہ خاموش عہد ہے. اب اس خاموش عہد کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو شادیاں کیسے کر لیتے ہیں؟ شادی کرنے سے پہلے نظر خراب کی تھی تو شادی کی طرف چلے ہونا. اس پہ بری نظر ڈالنے کی تمہیں اجازت کہاں سے مل گئی تھی؟ وہ تو بیٹی تھی. یہ المیہ ہے اس وقت, اس کی بھی اصلاح ضروری تھی. وقت ختم ہو گیا کہ ان العہد, سارے کے سارے عہد وہ خاموش عہد ہوں. آپ میں نے اس کی مثال آغاز میں ہی کر دی تھی کہ جب رب نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہمیں تو نہیں پتا کہ کب کہا تھا. وہ خاموش عہد ہے لیکن کل پوچھا جائے گا. اس عہد نے بھی پوچھا جانا ہے. جس اعتماد پہ کسی نے بھیجا ہے اس اعتماد کو تم نے ٹھیس کیسے پہنچا دی؟ اس گھر پہ کیا گزرتی؟ بیٹی علم لینے کے لیے گئی تھی تو وہ عشق کرنے لگ گیا. ان العہد کان مسئولا, ہر عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اور پوچھنے والی ہستی کون ہے؟ دنیا میں آپ کسی کو بتا سکیں خدا کی قسم میری نیت ٹھیک تھی, لوگ مان جائیں گے, اور آپ کو بھی کیا لوگ ہیں؟ تو وہ مال یتیم کے اوپر تھی, وہ عہد کرتے ہوئے تھی, اس کو جو توڑا ہے کس نیت سے توڑا ہے رب جانتا ہے. اس نے پوچھ لینا ہے. یہ قیامت کے سوالوں میں سے یہ سوال ہے. اس لیے قرآن حکیم نے کہا جب تک اس عہد کو پورا کرنے کا آپ عزم صمیم نہیں کرتے
اللہ بھی یہ عہد نہیں کرے گا کہ ہاتھوں میں اسلامی حکومت کا تحفہ دے، اللہ نہیں دے گا۔ عوام کا بیشتر حصہ پہلے اس عہد کو پورا کرنے کا عزم صمیم کرے، مال یتیم کی حفاظت کا عزم صمیم کرے، اپنے پہلی غلطیوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ میرا بس وقت ختم ہو گیا، یہیں سے انشاءاللہ اگلی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام